نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آپ کو سنانی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے سمجھانے اور اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جتنے لوگ بھی یہاں آتے ہیں یا بذریعہ انٹرنیٹ اس کی آواز کو سنتے ہیں، اصل حقیقت ہے عمل۔ اگر بندہ بہت ساری باتیں سن لے اور اس پر عمل نہ کرے تو پھر فائدہ نہیں۔ ہمارا دین ہمیں سیدھی سیدھی بات سکھاتا ہے، عمل حقیقت ہے۔ علم جتنا مرضی حاصل کر لیں، اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ ہمارا دین جو ہے وہ عمل کا نام ہے۔ کوئی شخص مثال کے طور پر اس کو پتہ ہے کہ میں نے کھانا بیٹھ کے کھانا ہے، علم ہے، اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کے علم کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک شخص کو پتہ ہے کہ میں نے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا، اگر پھر بھی وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو پتہ ہے، علم ہے، اور وہ عمل کرتا نہیں ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ کھانا میں نے بیٹھ کے کھانا ہے، علم ہونے کے باوجود اگر وہ کھانا کھڑے ہو کے کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کے یہ کام کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا، لہٰذا اس کو اس علم کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک شخص کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں کا احترام کرنا ہے، اپنے پیر و مرشد سے محبت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، علم ہے اور وہ عمل کرتا نہیں ہے، اس کو اس علم کا فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمارا جو دین ہے ہمیں سیدھے سے الفاظ میں عمل سکھاتا ہے، اور اس عمل میں سے خاص عمل جس کے گرد ایمان گھومتا ہے، یعنی اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہتے ہیں؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے من میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی، یقیناً ایمان کی سلامتی میں رہے گا اور ایمان کی سلامتی میں جائے گا۔ جس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے، دکھلاوے کی خاطر نہیں، ظاہری نمود و نمائش کی خاطر نہیں، ظاہری کاموں کے لیے نہیں، حقیقت میں۔ تو انہی میں سے ایک بات ہے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ چند صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو انہیں کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ خوب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونے والا بنایا ہے۔ ایک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ بنایا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، سلام کیا اور فرمایا، میں تمہاری گفتگو اور تمہارا اظہار تعجب سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، بے شک ہیں، وہ ایسے ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں، بے شک اسی طرح ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، بلا شک و شبہ ایسا ہی ہے، واقعی اسی طرح ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، یہ بات ٹھیک ہے بالکل۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم جو کہہ رہے ہو آدم علیہ السلام کے بارے میں، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اے صحابہ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب اللہ بنایا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب اللہ فرمایا، وہ بھی یقیناً ایسا ہی شرف ہے
سن لو میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. قیامت کے دن میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی. ایک ہے کہ خالی نبی علیہ السلام شفاعت فرمانے والے ہیں، پتہ نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا شفاعت کرنے والا میں ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت ہی قبول کی جائے گی. آگے پھر فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا بھی میں ہوں گا. کس نے فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا بھی میں ہوں گا. اللہ تعالیٰ میرے لیے اسے کھولے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا. میرے ساتھ کون کون ہوگا؟ اللہ. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن میری شفاعت مانی، یعنی میری بات مانی جائے گی، یعنی میری شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق دے گا. سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اس کے بعد میری ہی شفاعت قبول ہوگی. پھر فرمایا جنت کا دروازہ بھی میں ہی کھٹکھٹاؤں گا. پھر فرمایا میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا سب سے پہلے. کیا کیا جائے گا؟ یہاں ایک بات تھوڑی سی غور طلب ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نبی عام بندے جیسا ہوتا ہے. دیکھو مطلب دماغ بھی اڑایا ہے تو کہاں جا کے اڑایا. اللہ کے حبیب میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. جنت کا دروازہ بھی میں ہی کھٹکھٹاؤں گا، پھر کھولا بھی میرے لیے جائے گا. اگلی بات جو نا وہ ایمان کو تازہ کر دیتی ہے. پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ کے ساتھ کون کون جائے گا؟ ہیں آپ کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث سنیں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقیر، غریب اور مومنین میرے ساتھ جائیں گے. اللہ. غریبوں آپ کو غربت پر بھی مان کرنا چاہیے. مالک کی دین ہے نا، جسے اللہ غریب کر دے جسے اللہ امیر کر دے. غریب آدمی سمجھتا ہے شاید جس کے پاس پیسہ ہے بڑا سکون ہے. پیسے میں سکون نہیں ہے، پیسے میں سکون نہیں ہے. ایسا نہیں کہ پیسے میں سکون ہے. سکون، ایک بات یاد رکھیں، اللہ پاک نے دل ہمیں دے دیا ہے. کیا کیا؟ دل کسے دے دیا؟ بندوں کو. دل ہمیں دے دیا، سکون اپنے پاس رکھا. فرمایا جو میرا ذکر کرے گا سکون اسی کو ملے گا. دل ہمیں دے دیا بندوں کو، جسے بھی پیدا کیا، جو بھی تخلیق کے کائنات میں جو آیا، انسانوں میں جو جانوروں میں جہاں بنا، تو انسانوں کو دل دے دیا لیکن سکون اس نے اپنے پاس رکھا. اب وہ سودا ہے ہی ادھر ہی بس. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سودا ادھر ہی ہے، ملے گا ہی ادھر سے. جو اللہ کا ذکر کرے گا، اس کے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرے گا، یہ سکون اسی کو ملے گا. یہاں تو ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے دل ہمیں دے کے سکون مراسیاں دے گھر بھیج دیتا ہے، پھر تو ہوتا جی ہاں جی موسیقی میں سکون ہے. پھر تو یہ ہوتا نا کہ مراسیوں کے گھر سے ملے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے. قرآن کی آیت کو غور سے سنیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم چاہتے ہو تمہارے دلوں کو سکون ملے تو کیا کرو؟ کیونکہ سکون ہے ہی اللہ کے پاس. یا اللہ کے پاس ہے یا اللہ والوں کے پاس ہے. اچھا، اللہ والوں کے پاس آتا ہی ہے اللہ کا دیا ہوا. کس کا؟ اللہ کا دیا ہوا. آج بھی داتا علی اجویری کے مزار اقدس پر چلے جائیں اور کچھ ملے نہ ملے، سکون مل جاتا ہے. یار کمال ہو گیا یار. اتنی ٹینشنیں لے کے جاتے ہیں، وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ سکون مل جاتا ہے. یا جہاں جہاں جس ملک کے اندر جو بھی اللہ کے کاملین بیٹھے ہیں ان کے مزاروں پہ چلے جاؤ تو سکون ملتا ہے.
یہ سکون کے خزانے ہیں ان کے پاس. تو حدیث پاک میں سنا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت میں شفاعت کروں گا, میری شفاعت قبول کی جائے گی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا, سب سے پہلے میرے لیے دروازہ کھولا جائے گا, میں اپنے ساتھ فقیر, غریب اور مومنین کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا, اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں, اور میں اولین آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں, لیکن مجھ پر اس بات پر کوئی فخر نہیں. فرمایا کہ اولین سب سے پہلے بھی میں اور سب سے آخر میں بھی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے حدیث پاک سنا دی ہے, نبی پاک علیہ السلام جنت کا دروازہ سب سے پہلے کس کے لیے کھولا جائے گا؟ بولیں یار. سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے لیے کھولا جائے گا. اور نبی علیہ السلام اپنے غلاموں کا خیال کرتے ہوئے, کوئی یہ نہ سوچے کہ امیر ہوتا تو میں مسجد بنا لیتا, میں مدرسہ بنا لیتا, میں لوگوں کو حج کرا دیتا, تقسیم کر دیتا لوگوں کو مال و زر, اور میں سب سے آگے نکل جاتا. نہیں, بلکہ ایک اور حدیث پاک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ. کیا فرمایا؟ الکاسب, محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. محنت کرنے والا, جائز اور حلال کام کے لیے محنت کرنے والا, اس کو اللہ کا محبوب قرار دیا. اپنے بچوں کی کمائی, یعنی اپنے بچوں کے لیے کما کے لانا, محنت کرنا. اب اپنے کاروبار پہ بیٹھ کے ایک بندہ محنت کر رہا ہے الحمدللہ, ایک بندہ اپنی نوکری پہ بیٹھ کے محنت کر رہا ہے الحمدللہ, ایک بندہ باہر کھڑا ہو کے مزدوری کر رہا ہے الحمدللہ. جو جہاں جہاں حلال اور پاک رزق کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے, ایمانداری سے اگر محنت کرتا رہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ اللہ کا دوست ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے دوستی لگا لیتا ہے جو محنت کرنے والا ہوتا ہے. آگے پھر حدیث پاک سنیے گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا, اور جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں انہی کا قائد ہوں گا, اور جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا, میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں. جب وہ روک دیے جائیں گے میں ہی انہیں خوشخبری دینے والا ہوں. جب وہ مایوس ہو جائیں گے بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی. اللہ, جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اس دن مایوسی کو دور کرنے والی چابیاں میرے پاس ہوں گی. اللہ اکبر. میں اپنے رب کے ہاں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں, اور میرے ارد گرد اس روز ہزاروں خادم پھریں گے گویا کہ وہ پوشیدہ حسن ہیں یا بکھرے ہوئے موتی. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کی جو ہے نا وہ تصویر کھینچی جا رہی ہے. اس دن لوگ پریشان ہوں گے اور قافلہ در قافلہ جا رہے ہوں گے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ان کا رہنما ہوں گا. میں جہاں وہ پریشان ہوں گے میں ان کی رہنمائی کروں گا, اور جب اس دن مجھے پکاریں گے میں محمد ان کی بات کو سنوں گا اور ان کی مدد کروں گا. اللہ, خالی سنوں گا نہیں, میں سن کے ان کی مدد کروں گا. آج میڈیا کا دور ہے نا, سوشل میڈیا کا. ہو کیا رہا ہے, ہر وہ شخص جس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بغیر سوچے سمجھے نیٹ پہ آ کے عجیب ایسی بک بک کرتا ہے کہ بندہ سن کے پریشان ہوتا ہے. بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا رہا ہے. کم از کم ایک چیز کو دیکھ لیا کریں. میں صبح ٹی وی پہ بیان کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا دوستوں سے, ناظرین جو سننے والے ان سے کہہ رہا تھا کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا کھانا پینا نظام زندگی چلانا بولنا شریعت کے مطابق ہو, لیکن جیسے لباس ہو ویسے من میں بھی وہی ہو. من ان کا چینج ایسا نہیں ہے کہ دل میں کچھ اور ہے اور لبادہ کوئی اور ہے. ایک بات میں نے کہی تھی جو بڑی عجیب بات ہے آج کے دور میں, کہنے کے لیے لوگ سوچتے ہیں کہیں یا نہ کہیں. جیسے دہشت گرد ہے نا, وہ کیا کرتے ہیں,
آرمی کی وردی پہن کے آ جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، پولیس کی وردی پہن کے آ جاتے ہیں اور لوگوں کی جانیں ختم کر دیتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یونیفارم پہن کے جو آتے ہیں تو ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ دنیا کے دہشت گرد ہیں اور یہ دینی معاملات میں دہشت گرد ہیں۔ ولیوں کا لبادہ پہن کے، ان کی یونیفارم پہن کے وہ تو جان لے جاتے ہیں، یہ ایمان لے جاتے ہیں، یہ ایمانوں کو خراب کرتے ہیں، گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیے، شہر کے شہر برباد کر دیے، صرف لبادہ ایسا پہن لیتے ہیں یہ لوگ، ولیوں والا لبادہ پہن لیا اور اندر سے یہ دہشت گرد ہیں۔ ظاہری طور پر ان لبادہ پہنا ہوا ہے، وہ ظاہری طور پر لبادہ پہنا ہے، ظاہری لباس پہن کے لوگوں کے ایمانوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، چاہے وہ دین میں محنت کر رہا ہے یا چاہے وہ دنیا میں حلال اور پاک رزق کے لیے، حلال اور پاک رزق کے لیے جو محنت کر رہا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک فرمائی ہے، میں نے اس لیے یہ باتوں کو گوش گزار کیا کہ نبی پاک علیہ السلام انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ کیا ہے؟ انسانوں میں سب سے، جب جنت ہی اللہ رب العزت نے بنائی انسانوں کے لیے، اور جنت کا سب سے پہلے دروازہ کون کھٹکھٹائیں گے؟ بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا جنت کا تو جنت کا دروازہ کھلے گا۔ تو ایک جگہ پر یوں بھی آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں میں سے بلال حبشی کو ساتھ لیں گے، اللہ، بلال حبشی کو ساتھ لیں گے، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو جانتے ہیں کون میرے سے کتنے پیار کرتا ہے، میرے سے کون کتنا لگاؤ رکھتا ہے۔ اور جو نبی ہوتے ہیں یہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی، یہ تو جو ولی ہوتے ہیں کاملین، اللہ کے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے مقربین، ان کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے۔ تو آج آپ کو یہ بات اس لیے سنانی ہے کہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں خیال ہے، سوچ رکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تو عام بندوں جیسے ہیں، معاذ اللہ، ان کو تو پتہ نہیں ہے۔ اب سنیں ذرا، غیر مسلموں کی نظر میں نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے کیا تھے؟ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، غیر مسلموں کی نظر میں۔ اب سنیں ذرا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طالب روسائے قریش، یعنی قریش کے امیر ترین لوگ، رئیس اس کی جمع امیر ترین لوگ، بڑے پیسے والے سردار لوگ یوں کہیں، حضرت ابو طالب جو قریش کے سردار تھے نا، ان کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں گئے، اللہ، ان کے ساتھ جب گئے، قریش کے ہمراہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جب راہب کے پاس پہنچے اور سواریوں سے اترے اور انہوں نے اپنے کجاوے، یعنی جو وہ اونٹوں کے اوپر ہوتے ہیں نا جن کے اوپر سامان لدا ہوتا ہے، ان کے اوپر سے سامان اتارنا شروع کیا، تو راہب جو ہے، جو اس وقت کے دور کے مطابق لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ تمہارا کام ہو جائے گا نہیں ہوگا، جس کا دین اسلام کے معاملے کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ لوگ جو اس وقت کے دور کی بات ہے، وہ جو لوگوں کو بتاتا تھا کہ کون تمہارا کام ہوگا نہیں ہوگا، تم پریشان کیوں ہو، تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے، جو اس وقت کی بات ہوئی۔ راہب کے پاس جب پہنچے اور سواریوں سے اترے اور انہوں نے اپنے کجاوے کھول دیے، راہب ان کی طرف نکلا، حالانکہ روسائے قریش یعنی قریش کے جو امیر لوگ تھے پہلے بھی جاتے تھے، لیکن راہب ان کی طرف پہلے کبھی چل کے آیا نہیں تھا، اس سے قبل پہلے اس کے پاس کبھی گزرنے کے باوجود ان کے پاس چل کے آیا نہیں تھا، ان کے پاس نہ آتا تھا اور نہ ہی ان کی طرف توجہ کرتا تھا۔ حضرت ابو طالب موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ابھی کجاوے کھول رہے تھے کہ راہب ان کے درمیان چلنے لگا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قریب پہنچا اور آپ کا دست اقدس پکڑ کر
کہا کہ یہ تو دونوں جہانوں کے سردار رحمت للعالمین ہیں۔ اب قریش کے امیر لوگ بڑے بڑے عہدوں والے، جیسے آج کے دور کے مطابق ایم این اے، ایم پی اے، اس وقت کے دور کے مطابق امیر لوگ، ان کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے ابو طالب، اور ساتھ سب کو لے گئے، وہ جو امیر لوگ تھے وہ بھی ساتھ تھے، کریم آقا علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہ راہب جو کبھی لفٹ نہیں کراتا تھا، کسی کے پاس نہیں آتا تھا، اٹھ کے چل کے آ گیا، ابھی اپنا سامان اتار ہی رہے تھے، ان کے قریب آ کے کھڑا ہوا اور گھومنے لگا، اور گھومتے گھومتے نبی پاک علیہ السلام کا دست اقدس جا کے پکڑ لیا، ہاتھ مبارک جا کے پکڑ لیا، اور کہنے لگا یہ ہیں وہ جو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ راہب کہہ رہا ہے ان کو، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور آپ کا دست اقدس پکڑا اور کہا جو دونوں سردار اور رحمت للعالمین محمد رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ روسا قریش نے اسے پوچھا آپ یہ سب کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا جب تم لوگ، اب انہوں نے پوچھا امیروں نے، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول ہیں؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم تو راہب ہو، تمہارا تو غرض نہیں ہے نبی سے، تم تو نبی پاک علیہ السلام کے ماننے والے بھی نہیں ہو۔ اب جواب سننا کیا ہے، کہ اللہ جب تم یہ اس گھاٹی سے نمودار ہوئے ہو نا، ڈھلان سے نیچے اتر رہے تھے، پہاڑ کی ڈھلان ہوتی ہے نا، اس سے جب تم نیچے اتر رہے تھے نا، تو جب تم نیچے اتر رہے تھے ادھر سے نمودار ہو رہے تھے، ادھر سے درختوں نے اور پتھروں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سوائے نبی کے کسی اور کو سجدہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ، یہ درخت اور پتھر سوائے نبی کے کسی اور کو سجدہ کرتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، کوئی شخص ابھی بھی یہ سوچے کہ نبی عام بندے جیسا ہوتا ہے، سجدہ کرنا تو بڑی بات کی بات ہے، تیری اولاد تیرا کہنا نہیں مانتی، تیری بیوی تیرا کہنا نہیں مانتی، تیرے رشتہ دار تیرا کہنا نہیں مانتے، تیرے ملازم تیرا کہنا نہیں مانتے، یہ تو بڑی بات کی بات ہے، تیرا اپنا جسم تیرا کہنا نہیں مانتا، تو خود نفس کا پجاری بنا بیٹھا ہے۔ اس راہب نے کہا کہ جو نبی کی شان ہے، نبی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ درخت اور پتھر اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اگلا کیا بتایا، کہنا اگلی نشانی یہ ہے ان کی کمر پر ہڈی کے پاس سیب نما ایک مہر ہے جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ راہب نے کہا بغیر دیکھے، اللہ کہنے لگا میں اس مہر سے بھی پہچانتا ہوں، لیکن یہ سجدہ کر رہے تھے شجر اور حجر، تو میں نے پہچانا کہ اللہ کا نبی یہی ہو سکتا ہے، کوئی اور ہو نہیں سکتا اللہ کا نبی۔ اگلی بات پھر فرمایا کہ ان کی ہڈی کے درمیان وہ مہر ہے جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ پھر واپس چلا گیا اور اس نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو آپ اونٹوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ راہب نے کہا انہیں بلا لو، آپ تشریف لائے تو آپ کے سر انور پر بادل کا سایہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے سر انور پر بادل کا سایہ تھا، جہاں جہاں نبی علیہ السلام جاتے تھے وہ سایہ وہاں جاتا تھا۔ ایک اور بات بڑی مشہور ہے نا، کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا نا، اس کے سر پہ سایہ رہتا تھا۔ کیا رہتا تھا؟ اس کے سر پہ سایہ رہتا تھا، اکثر جہاں وہ جاتا تھا اس کے سر پہ سایہ ہوتا تھا۔ اب وہ کسی گناہگار کو ملا، جو دنیا دار تھا اس کو ملا، اور اس کو مل کے اس نے بڑا تعجب کیا، یار میں اتنا نیک اور یہ اتنا گناہگار اور پاپی، میں اسے کیوں ملوں؟ غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند، میں اتنا امیر اور یہ اتنا غریب، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کیوں کھانا کھاؤں؟ میں اتنا نیک اور یہ اتنا گناہگار، میں اس کے ساتھ کیوں بیٹھوں؟ میں اتنا پیسے والا، اتنے بڑے عہدے والا اور یہ نیچ، میں اس سے سلام کیوں کروں؟ میں اتنی زبردست طریقے سے امیرانہ شاہانہ زندگی گزارنے والا، اور میرا ہی ملازم مجھے سلام کرے، میں کیوں جواب دوں؟ ہے نا تکبر۔ تو وہ جو نیک بندہ تھا نا، وہ نیک بندہ جہاں جاتا تھا سایہ اس کے
سر پہ رہتا تھا. اب کسی گناہگار کو جب وہ ملا, سلام دعا ہوئی تو سلام لینے سے انکار. اس کے دل میں خیال آیا میں اتنا نیک اور یہ اتنا گناہگار, میں اس سے کیوں سلام لوں. اب دونوں ایک ہی جگہ جب جمع ہوئے تو جب وہ گناہگار اٹھ کے چلنا شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو سایہ بادل کا نیک پر گیا تھا وہ سایہ گناہگار کے ساتھ جانا شروع ہو گیا. یہ تکبر اور غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے. کسی کو پیسے کا نشہ ہو یا عہدے کا نشہ ہو, عزت کا نشہ ہو یا خوبصورتی کا نشہ ہو, یہ بندے کو برباد کر دیتا ہے. اگلی بات بھی سنیں, جس کو بندے کی بات سمجھ نہ آئے اس کو وقت سمجھاتا ہے. پھر جس کو بندے کی بات سمجھ نہ آئے, امام کی بات سمجھ نہ آئے, خطیب کی بات سمجھ نہ آئے, علماء کی بات سمجھ نہ آئے, مفتی کی بات سمجھ نہ آئے, کسی صوفی کی بات سمجھ نہ آئے, کسی پیر کی بات سمجھ نہ آئے, والدین کی بات سمجھ میں نہ آئے, بڑوں کی بات سمجھ میں نہ آئے, جس کو بات سمجھ میں بندے کی نہ آئے پھر اس کو وقت سمجھاتا ہے. تو وقت جو سمجھاتا ہے نا وہ بڑی چیخیں نکلواتا ہے وقت پھر. کیونکہ استاد پڑھا کے پھر امتحان لیتا ہے اور وقت امتحان لے کے پھر پڑھاتا ہے. وقت کا جو سمجھایا ہوا نا یاد رکھیں, وہ پھر معاشرے میں ایک مرتبہ اس طرح ذلیل ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو بندوں کی بات نہ سمجھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وقت کی بات سمجھتے ہیں, بندے کی بات سمجھتے نہیں ہیں. سمجھا کے تھک جاؤ, نہیں سمجھتے. کیوں بھلا؟ دھیان کہیں اور ہوتا ہے, خیال کہیں اور ہوتا ہے, توجہ کہیں اور ہوتی ہے, یا نشے میں ہوتے ہیں. یہ نشے کی حالت میں گھومنے والے ایسا کرتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دور میں بھی جب وہ راہب کے پاس گئے, کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد کریم آقا علیہ السلام کے پاس گیا اور سایہ فگن دیکھا کریم آقا علیہ السلام کے سر پر. اور جب آپ لوگوں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ تمام لوگ پہلے سے ہی, یعنی وہاں پر جب سایہ دیکھا, سایہ فگن تھا, اور جب آپ کے قریب, آپ لوگوں کے قریب پہنچے تو سایہ, درخت کے سایہ پہنچ گئے, چلے گئے. جب آپ لوگوں کے قریب پہنچے تو دیکھا تمام لوگ پہلے سے ہی درخت کے سائے میں پہنچ گئے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ تشریف فرما ہوتے ہیں سایہ آپ کی طرف جھک جاتا ہے. اللہ! کریم آقا علیہ السلام کو اس راہب نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے سر پر سایہ ہے. کچھ لوگ پہلے سائے کے درخت کے نیچے بیٹھے, جو درخت ہے نا اس کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں. جب نبی علیہ السلام وہاں جاتے ہیں تو درخت کا سایہ بھی نبی علیہ السلام کی طرف جھک جاتا ہے. اللہ! درخت کا سایہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف جھک جاتا ہے. دیکھو آپ پر جھک جاتا ہے. پھر راہب نے کہا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں ان کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب. چنانچہ وہ حضرت ابو طالب کو مسلسل واسطے دیتا رہا کہ انہیں واپس بھیج دیں, یہاں تک کہ حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھجوا دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہمراہ حضرت بلال کو بھیجا اور راہب نے آپ کے ساتھ زاد راہ کے لیے کچھ کھانے کو چیزیں دے دیں. یہ کہا کہ یہ کریم آقا علیہ السلام ساتھ لے جائیں, راستے میں چیزیں تناول فرما لیں گے. اب یہاں میں ایک بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. اس دور کے راہب بھی جانتے تھے کہ نبی کون ہے اور نبی کا مقام کیا ہے, نبی علیہ السلام کا رتبہ کیا ہے, کریم آقا علیہ السلام کا درجہ مرتبہ ہے کیا. آپ لوگ تو اصل میں نسبتوں والے ہیں نا, آنے جانے والے ہیں, دینداروں کے پاس بیٹھنے والے ہیں, دین سے تعلق جوڑنے والے ہیں, دینداروں سے پیار کرنے والے ہیں, لہٰذا کوئی نہ کوئی بات دینداری کی سمجھ میں آتی رہتی ہے. ہفتے بعد آ گئے, اتوار کے اجتماع میں آ گئے, جمعے کے خطبے میں آ گئے, جمعرات کی محفل میں آ گئے, کہیں نہ کہیں آ گئے, دین کی بات سمجھ آتی رہتی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل دین کی طرف آتے ہی نہیں ہیں, اتنا دور نکل گئے ہیں کہ دین کی طرف
آنا پسند ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ اگر دین کی بات کی بھی جائے تو وہ بڑی دلائل دیتے ہیں، کیا ضرورت ہے، زندگی ایک ہی مرتبہ ملنی ہے، خوب کھاؤ پیو عیش کرو۔ پھر جب وہ پھنس جاتے ہیں، آئی جان شکنجے اندر جیوں ویلنے میں گنا، جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں، جب آئی سی یو وارڈ میں پڑے ہوتے ہیں، جب وہ مصیبتوں میں پھنسے ہوتے ہیں، جب وہ قرض کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، جب کسی بڑی بیماری میں پھنس جاتے ہیں، جب کوئی بڑی مرض لگ جاتی ہے، جب کوئی بڑی ٹینشن آ جاتی ہے، جب کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے ہو حقیقت کچھ اور تھی اور میرا رخ کہیں اور تھا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں ہر مسلمان کی تربیت فرماتے ہوئے اعلان فرمایا، حکم دیا کہ تمہارا ایمان پھر مکمل ہوگا۔ کیا فرمایا؟ تمہارا ایمان پھر مکمل ہوگا۔ کب بھلا پھر مکمل ہوگا؟ تم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے کاروبار سے بھی زیادہ، اپنے گھر بار سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ پیار، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ پیار اگر میرے سے کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ پیار اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو گے تو، یعنی جو طریقہ کریم آقا علیہ السلام نے اپنایا ہے۔ اب ان میں سے ایک بات سوچیں ذرا کہ جو مسلمان نہیں بھی ہے وہ بھی میرے نبی کی تعریف کرتا ہے، اور مسلمان تیرے خلاف باتیں کرے، کہیں کمی تو ہے نا آخر؟ مسلمان تیرے خلاف بڑی بڑی باتیں کرے، ہر کہیں کمی تو ہے نا پھر آخر؟ مسلمان تجھے پسند نہ کرے، کہیں کمی تو ہے نا آخر؟ تو مسلمان کی عزت کو پامال کرے، مسلمان کی بیٹی کی عزت کو پامال کرے، مسلمانوں کے خاندانوں کی عزت کو پامال کرے، اپنے والدین کے ساتھ گستاخی کرے، آخر کہیں کمی تو ہے نا جس وجہ سے یہ ذلت مل رہی ہے؟ حالانکہ مسلمان کا مقام تو بڑا اعلیٰ ہے، کہیں کمی تو ہے نا؟ اصل بات یہ ہم اس کمی کی تلاش میں نہیں ہیں، ہم اس کمی کو تلاش نہیں کرتے کہ وہ کمی ہے کیا۔ اصل جو بات ہے، ہم نے اپنے من سے اندر سے اپنے من سے اس کمی کو ختم ہی نہیں کیا، اپنے من سے اس گند کو نکالا ہی نہیں ہے، جو دنیا داری کا گند گھستا چلا جا رہا ہے، جو دنیا داری کے معاملات، دنیا داری کے قصے کہانیاں، دنیا داری کے معاملات، کاروبار کرنا، پیسہ کمانا، یہ گند نہیں ہے، یہ تو رزق کمانے کے لیے۔ میں نے تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک سنائی ہے، الکاسب حبیب اللہ، محنت اور مزدوری، مشقت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ وہ جس شعبے میں حلال اور پاک رزق کے لیے حلال اور پاک کام کر رہا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اور کہیں کوئی بندہ رشوت کا لین دین کرتا ہے تو لازم بات ہے وہ گناہ گار ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو اعلان فرمایا کہ رشوت لینے والا بھی جہنمی اور دینے والا بھی جہنمی، سود کا کام لکھت پڑھت کرنے والا سارے جہنمی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان علی شان سنیں۔ اور راہب نے دیکھا نا کہ درخت بھی نبی پاک علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، پتھر بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے آگے کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک نہیں، حضرت علی کا قول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جب گیا مکہ مکرمہ سے، اللہ سفر کر رہا تھا کہیں راستے میں، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جس راستے سے گزر رہا تھا، پتھروں سے، پہاڑوں سے، درختوں سے، چھوٹی چھوٹی جو بوٹیاں تھیں ان سے اور درختوں سے آواز آ رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جہاں جہاں سے ہم گزرتے تھے وہاں سے آواز آ رہی تھی، اللہ، جہاں جہاں سے ہم گزرتے تھے وہاں سے ایک ہی آواز آ رہی تھی۔ کیا آواز آ رہی تھی؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی
یعنی سلام پیش کرنے کی آواز آ رہی تھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. آگے حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. حضرت کعب نے کہا جب بھی دن نکلتا ہے 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے اقدس کے قبر انور کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور قبر اقدس پر اپنے پر مارتے ہیں، یعنی اپنے پروں سے جھاڑو دیتے ہیں. اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار اقدس پر سنیں ذرا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں فجر کے وقت، اپنے پروں سے آ کے نبی علیہ السلام کے روزے کو صاف کرتے ہیں. اللہ، 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور وہ سارا دن یہی کام کرتے رہتے ہیں، نبی علیہ السلام پر سلام پڑھتے رہتے. اللہ، اپنے پروں سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے مبارک کو صاف کرتے ہیں. حدیث پاک کے آگے والے الفاظ یہ ہیں کہ جب شام ہوتی ہے وہ 70,000 فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر نئے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں. ان کا کام بھی وہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر وہ بھی سلام بھیجتے ہیں ایسے. اللہ، وہ بھی ایسے ہی سلام بھیجتے ہیں اور وہ بھی اپنے پروں سے کریم آقا علیہ السلام کے روزے مبارک کو صاف کرتے رہتے ہیں. آگے بھی فرمایا سلام بھیجتے ہیں اور شام ہوتے ہی واپس آسمانوں پر چلے جاتے ہیں. اتنی ہی مزید اترتے ہیں، وہ بھی 3 بار والے فرشتوں والے عمل کو کرتے ہیں، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور، قبر مبارک روز قیامت شک ہوگی. قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور شک ہوگی، کھلے گی، تو نبی پاک علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ تشریف لائیں گے. نبی پاک علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے نا، اس پہ 70,000 فرشتے آتے ہیں صبح سلام پیش کرنے. کتنے؟ 70,000 ہی شام رات کو آتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، اب ایک سوال ہے یہاں پر، ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ اس میں کتنے منٹ بنتے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ کوئی بتا دو یار. چلو ابھی حساب کر لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سوچیں ذرا، 1400، اب 1440 منٹ بنتے ہیں سارے دن میں، یعنی ایک دن میں. اب اس کے سیکنڈ بنائیں گے، لازم بات ہے اس سے زیادہ بنیں گے. ٹھیک ہے، اب سوچیں کہ ہر فرشتہ ہر لمحے 70,000 فرشتے میرے نبی پر درود، اپنے پروں سے روزے مبارک کو صاف. اب ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں، ہے تو بڑی عجیب بات، موضوع سے ہٹ کے ہے، لیکن عقیدے کی بات ہے، سنانی چاہیے. مسجد نبی میں 60,000 لائٹ لگی ہے. کہاں کتنی لگی ہے؟ 60,000 لائٹ لگی ہے. لوگ بتاتے ہیں، میں نے تو نہیں گنی نا. ٹھیک ہے، 60,000 لائٹ لگی ہے مسجد نبی میں، لیکن گنبد خزنہ کے اندر اور باہر انہوں نے کوئی لائٹ نہیں لگائی. انہوں نے کوئی لائٹ، حکومت والوں نے کوئی لائٹ نہیں لگائی. تعصب ہے دل میں، تعصب ہے دل میں، نہیں لائٹ لگائی. ٹھیک ہے، لیکن شاید ان کو یہ نہیں پتا 70,000 فرشتے پوری مسجد نبوی میں نہیں آتے، وہ صرف میرے نبی کے روزے پر آتے ہیں، وہاں پر ہی سلام بھیجتے ہیں، وہاں پر ہی کھڑے رہتے ہیں. 70,000 صبح آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں. اور ایک جگہ پر تو یوں بھی آتا ہے کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ آئے گا دوبارہ قیامت تک اس کی باری. اللہ، امتی کتنا خوش نصیب ہے. ہائے مڑ مڑ کے بلائے جاتے ہیں. اللہ اللہ اللہ، بار بار بلائے جاتے ہیں، بار بار بلائے جاتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، بار بار بلائے جاتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں امتی کہ سرکار مدینہ علیہ السلام ان کو بار بار بلاتے ہیں. خوش نصیبی ہے، خوش نصیبی جو بار بار جاتے ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے جائے. آپ لوگ دعا کر دیں گے چلے جائیں گے. تو نبی پاک علیہ السلام کے روزے مبارک پر 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے
شام کو، اور بروز قیامت میرے نبی علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ہجوم میں تشریف لے کے آئیں گے. جو یہ سوچے کہ نبی عام بندے جیسا ہوتا ہے وہ مر جائے، اس کی قبر پر 70,000 مکھیاں نہیں بیٹھتی یار. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی عام بندے جیسا ہے. ہمارے ولیوں کی شان تو یہ ہے کہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو 24 گھنٹے ان کے روزے پر رش ہوتا ہے یار. 24 گھنٹے ان کے روزے پر رش ہوتا ہے. ہم تو ایسے عقیدے کے مالک ہیں جو عقیدہ بلال حبشی کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر بن خطاب کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عثمان غنی کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو ایسے عقیدے کے مالک ہیں جو صحابہ کا عقیدہ ہم اس پہ چلنے والے ہیں. اہل سنت جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بات چونکہ تھوڑی موضوع سے ہٹ کے ہے، میں نے نبی علیہ السلام کی عظمت کی بات آپ کو سنا دی ہے، لیکن آپ اہل سنت لوگ ہیں، آپ کو کچھ باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہوں گے انٹرنیٹ پہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پیر صاحب ہیں، وہ ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ عورتیں بھی ڈانس کر رہی ہیں. آپ نے آج کل دیکھا ہوگا نیٹ پہ چل رہا ہے ایک سسٹم، عورتیں بھی ان کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں. اور کوئی پیر صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتیں ان کے پاؤں دبا رہی ہیں یا عورتیں ان کو مل رہی ہیں. ایک بات کو یاد رکھو، شریعت کے حکم کے مطابق ہم پیر اس کو مانتے ہیں جو شریعت کے مطابق چلنے والا ہو. کیا کرنے والا؟ خالی لبادہ نہیں، اندر سے بھی. خالی لبادہ نہیں، اندر سے بھی، اندر سے بھی، اندر سے بھی ایسے ہی چلنے والا ہو. اس کے من میں بھی اتنی محبت ہو جتنی ظاہر کرتا ہو. علماء نے تو اپنے اپنے اس پہ فتوے دیے ہیں کہ اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. علماء تو اپنے اپنے طور پر اس کے فتوے دیتے ہیں، لیکن میں ایک اپنے انداز میں ان سے بارے میں گفتگو کرنے لگا ہوں. جو عورتوں کے ساتھ مل کے ناچتے ہیں اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو عورتوں کے پاؤں دبواتے ہیں اور جو عورتوں کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں، اس معاملے میں تو پیر کہلاتے ہیں. تو بلے شاہ نے، میں نے تو بلے شاہ کو پوچھنا تھا نا، بلے شاہ سے پوچھا تو بلے شاہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. بلے شاہ فرماتے ہیں کہ مل مل تویں گٹے گوڈے، مل مل تویں گٹے گوڈے، تیرے اندروں گئی نہ پلیتی. مل مل تویں گٹے گوڈے، تیرے اندروں گئی نہ پلیتی. لوکاں دے دکھلاوے خاطر بھج بھج وڑنا مسیتی. لوکاں دے دکھلاوے خاطر بھج بھج وڑنا مسیتی. ایہو جئی نماز نالوں جئی نیتی جئی نہ نیتی. ایہو جئی نماز نالوں جئی نیتی جئی نہ نیتی. چل بلیا اوتھے پڑھیے جنہ کدی قضا نہیں کیتی. جب کبھی آپ نیٹ کے اوپر یا ظاہری طور پر کسی پیر کو اس حالت میں دیکھو کہ غیر شرعی حرکتیں کر رہا ہے، پہلی بات تو اس کے ساتھ یہ لفظ ہٹا دو فوراً. اپنے آپ کو کہہ دو کہ میں نے اسے پیر کہنا بالکل نہیں کہنا. لیکن آپ ایک شعر یاد رکھ لو بس، مل مل تویں گٹے گوڈے، تیرے اندروں گئی نہ پلیتی. یہ من کی پلیتی ہے جو ظاہر کرتے ہیں. یہ روحانیت کے پوائنٹ آف ویو سے روحانیت کے اندر دہشت گرد ہیں یہ، جنہوں نے گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیے ہیں، علاقے کے علاقے تباہ کر دیے انہوں نے. یہ لبادہ پہنتے ہیں ولیوں والا، لباس پہنتے ہیں ولیوں والا، اور حرکتیں کرتے ہیں شیطانوں والی. علماء حق اس کے بارے میں مسلسل بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے علماء کو یہ توفیق دی ہے کہ ان کے بارے میں سخت مخالفت کر رہے ہیں. کبھی زندگی کے اندر کوئی ایسا انسان دیکھیں، اسے پیر نہ کہا کریں جس نے اپنے نام کے ساتھ پیر لگایا ہو اور حرکتیں ایسی کر رہا ہو. تو آپ کو ساری باتیں، قرآن بھی یاد رہنا چاہیے، حدیث بھی یاد رہنی چاہیے، بالکل یاد رہنی چاہیے. وہاں پر ایک ہی بات یاد رکھا کریں، گوڈے گٹے مل مل تویں تیرے اندروں گئی نہ پلیتی. گوڈے گٹے مل مل تویں تیرے اندروں گئی نہ پلیتی. لوکاں دے دکھلاوے خاطر، لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، حج بھی کر رہے جا کے، لوگ مجھے اچھا کہیں، عمرہ بھی کر رہے جا کے. اب سارے گھر والے کہتے ہیں ابو
وہ سارے تو انکل بھی چلے گئے، ماموں بھی چلے گئے، تایابو بھی چلے گئے، آپ نے عمرے پہ نہیں جانا؟ اچھا جی میں بھی جانا ہے۔ عمرہ بھی رواج بن گیا، لوکاں دے دکھلاوے خاطر پج پج وڑنا مسیتی، یہو جہی نمازاں نالوں جئی نیتی جئی نہ نیتی، بھلے شاہ چلو تھے پڑھیے جنا کدی قضا نہیں کیتی۔ آپ اہل سنت ہیں الحمدللہ، ثم الحمدللہ۔ اہل سنت کا غیر شرعی حرکتیں کرنے والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات، نہ ہی اہل سنت کا کوئی امام اس بات کی تربیت کرتا ہے کہ یہ حرکتیں کرو، نہ کسی کو یہ کہتا ہے کہ حرکتیں کرو۔ ایسی حرکتیں کرنے والوں کا نہ کوئی مسلک ہوتا ہے، نہ کوئی مذہب ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں حکومت پاکستان کو اس بات کا ایکشن لینا چاہیے، لیکن ایکشن کون لے گا؟ سوچنے والی بات یہ ہے جن کو کل ہو اللہ احد پڑھنی نہیں آتی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کا نام جب لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا نہیں آتا۔ یہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، یہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا آتا۔ اس دن نیٹ پہ دیکھ رہا تھا تو ایک کینڈیڈیٹ جو ایم این اے یا ایم پی اے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اسے پوچھا سپارے کتنے، کہتا ہے 32 سپارے ہوتے ہیں۔ اندازہ لگا لیں، انہوں نے ہمارے لیڈر بننا ہے، قائد تو ہم ان کو مانتے نہیں کسی صورت میں، یہ لیڈر بن رہے ہیں پاکستان کے، انہوں نے کیا کسی پہ پابندی لگانی ہے؟ میرا صرف گزارش کرنے کا مقصد فقط یہ ہے، آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور اہل سنت بھی ایسے اہل سنت ہیں جو داتا کو گج وج کے داتا کہتے ہیں، جو خواجہ کو خواجہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم غوث الاعظم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولیاء کرام کو اولیاء کرام مانتے ہیں اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، اور جو اللہ کے مقربین ہیں ہم ان کو ماننے والے ایسے اہل سنت ہیں۔ سادہ سے الفاظ میں ہم یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت ہیں، سرکار کا میلاد منانے والے اہل سنت ہیں۔ آپ لوگ پیر خانوں پہ جانے والے ہو، پیر خانوں سے اپنا تعلق رکھنے والے ہو، اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو ایسے پیروں کے ساتھ مت بھیجا کرو ان کے پاس جو غیر شرعی حرکتیں کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، قیامت والے دن اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ ہم لوگ تو سٹیجوں پہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں نا آپ کو، ہم تو سٹیجوں پہ بیٹھ کے کہہ ہی سکتے ہیں، یہی اختیار ہے نا، اعلانیہ طور پر کہہ رہے ہیں کسی ایسے شخص کے پاس اپنی بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، کسی بھی خاتون کو مت بھیجو جو غیر شرعی حرکتیں کرتا ہے۔ بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی، کوئی بیمار ہے بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی، تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی، پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ یاد رکھو اگر ایمان چلا گیا تو کچھ نہیں بچے گا باقی۔ مسلمان تیرے پاس ایک ایمان ہی تو ہے، اگر وہ بھی چلا گیا تو بچا کیا پھر؟ وہ بھی اگر چلا گیا تو کیا بچا پھر؟ اسی طرح اسی تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی لے لیں، اخبارات دیکھیں، بہت سارے ٹی وی چینل ایسے دیکھیں جو ان کو بٹھاتے ہیں اور وہ ٹی وی چینل پہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہر کام ہنومان کی مدد سے، ہر کام جنات کی مدد سے، ہر کام موکلات کی مدد سے۔ اب مسلمان سوچ، تیرا ایمان کہاں چلا گیا جب تو ایسے شخص کے پاس چلا گیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر کام میں ہنومان کی مدد سے کر رہا ہوں؟ کہاں تیرا ایمان؟ کہاں تیرا ایمان اس وقت جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہنومان کی مدد سے تیرا کام کر رہا ہوں؟ تو ایمان کہاں بچا تیرا پھر؟ اس کے سامنے جا کے تو دو زانوں بیٹھ جائے، اس کے تو ہاتھ چومے، اس کا تو ادب کرے، اور اس سے تو اپنا علاج کروائے۔ روحانی علاج کی بات کر رہا ہوں۔ ایک نا غیر مسلم ڈاکٹر ہے، اس نے کسی کو مرض ہے، دوائی لکھ کے دی ہے، اس کا آپریشن کیا ہے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔
یہاں ایمان کا معاملہ نہیں ہے، یہاں تو جسم کا معاملہ ہے، جسمانی مرض ہے اس کو، وہ کر رہے علاج، ٹھیک ہے، ساری دنیا میں غیر مسلم مسلمانوں کا کرتے ہیں، مسلمان غیر مسلموں کا کرتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، چلنے دو اس کو۔ لیکن جہاں تجھے روحانی پرابلم ہو اور تو کسی غیر مسلم سے رابطہ کرے، تیرا ایمان کہاں چلا گیا پھر؟ کہاں تیرا ایمان پھر؟ ایک اللہ کا خاص کرم یہ بھی ہے، نسبتوں والے نہیں جاتے، نسبتوں والے نہیں جاتے، کبھی بھی نہیں جاتے، وہ جاتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں بس یار ادھر ہی ہے، بس زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، بیماری شفا اللہ کے اختیار میں ہے، غمی خوشی اللہ کے اختیار میں ہے، اسی یار نہیں وٹانا، اسی یار نہیں وٹانا، وہ نہیں جاتے، وہ تو بڑی بات کی بات ہے، کوئی ان کے خلاف بات کرے وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ اسی کو جو ان کا اپنا ہوتا ہے، جو ان کے جس سے وابستگی ہوتی ہے، یہ اس کے سگے بھائی کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں بس یہی ہے۔ ایک بات تو بتاؤں، کبھی کوئی محبوب بھی تبدیل کرتا ہے کیا؟ پاگلوں والی باتیں ہیں یار یہ تو ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کام ہنومان کی مدد سے، موکلات کی مدد سے، جنات کی مدد سے۔ اب جنوں میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ لوگوں سے گزارش کرنی ہے۔ جس بات کو کرنے میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جس بات کو کرنے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایمان بچ جائے گا۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات فقط یہ ہے، اپنے ایمان کو بچا لو گے تو نسلوں کا ایمان بچ جائے گا۔ اپنے ایمان کو بچا لو گے تو نسلوں کا ایمان بچ جائے گا۔ اگر اپنا ایمان نہ بچایا، اگر اپنا ایمان نہ بچایا تو یاد رکھو نسلوں کا ایمان خراب ہو جائے گا، پھر ایمان بچانا ہمیں مشکل ہو جائے گا۔ جس کا اپنا ایمان نہ بچے اس نے کسی کا ایمان کیا بچانا؟ جس کا اپنا ایمان نہ بچے اس نے دوسروں کا ایمان۔ حل اس کا یہ ہے، طریقہ اس کا یہ ہے جو ہمیں اولیاء اللہ نے، جو بزرگوں نے ہمیں سمجھایا اور بتایا ہے کہ جس مسلمان کا ایمان ضائع ہو جائے اس کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے، میری بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ہو مسلمان، ہو مسلمان، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ پیار میرے سے کرنے والا ہو، اور ہنومان سے جا کے کام کروائے، غیر مسلموں سے جا کے کام کروائے، جو شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے جا کے ہاتھ چومیں، جو دین اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کے ہاتھ چومیں۔ اور پھر کہ میں میاں صاحب، میں شیخ صاحب، میں چودھری صاحب، میں سید زادہ، آج کل یہ بھی بڑا زور ہے، میں سید زادہ، میں سید زادہ، میرا بڑا مقام، ہم سیدوں کا سید، ہمارے سر کے تاج ہیں باعمل جتنے بھی ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ لیکن بلے شاہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، بلے شاہ فرماتے ہیں ذاتاں دا تو مان نہ کریں، ہائے ہائے، ذاتاں دا تو مان نہ کریں، میں شیخ صاحب، میں چودھری صاحب، میں فلانا صاحب، میں سید صاحب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ذاتاں دا تو مان نہ کریں، کٹ دے سب بھلیکھے۔ ذاتاں دا تو مان نہ کریں، تھوڑی گہری بات ہے، سمجھنے پہ سمجھ آئے گی۔ ایک ہوتا ہے نا سودا لینا، سمجھتے ہیں؟ میں کسی سے کہتا ہوں یار تیرا سودا جو ہے نا اعظم مارکیٹ میں پڑا، کسی سے کہتا ہے تیرا سودا شاہمی میں ہے، تو تجھے جو سامان چاہیے وہ تو لکشمی چوک سے ملے گا، تجھے جو سامان چاہیے اکبری سے ملے گا۔ کہاں سے سودا ملتا ہے نا؟ جس نے جہاں جہاں سے خریدنا ہوتا ہے، جس کا کوئی سودا جسے چاہیے ہوتا ہے اسے کہاں بھیجا جاتا ہے کہ فلاں جگہ تیرا سودا پڑا ہے۔ بلے شاہ نے بات کی ہے، یہ ذاتوں باتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، جو میں گجر، میں چودھری، میں سید، میں شیخ، میں میاں، میں فلانا ہے نا، سارے میاں صاحب، چودھری صاحب، شیخ صاحب، سید صاحب، شاہ صاحب، قبلہ، یہ وہ ہے نا، کہتے ہیں سارے۔ تو بلے شاہ نے بات بڑی کمال کہی ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، آپ فرماتے ہیں ذاتاں دا تو مان نہ کریں تے کٹ دے سب بھلیکھے۔
ਬੁੱਲੇ ਵਰਗੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੌਦੇ ਢੂੰਡਦੇ ਦੇਖੇ। बुल्ले वर्गे कंजरा दे घर। पीर साहब नाराज हो गए ना, तो जो जहाँ वो कवालियाँ करते थे उस वक्त धमाल डालते, वो नाचना सिखाते थे। तो बुल्ले शाह 7 साल तक उनके घर के चक्कर लगाते रहे, कंजरों के घर के। फरमाया बुल्ले वर्गे कंजरा दे घर सौदे ढूंढते वेखे, जातां दा तू मान ना करी कर दे सब भुलेखे। जातां दा तू मान ना करी, ये सारी बातें होती हैं। जनाब वो आए थे, जनाब अली किबला, जनाब सूफी साहब अलहाज, जनाब चौधरी साहब, मियाँ साहब, शेख साहब, फलां, ये ठीक हैं, अपनी अपनी जगह पर ठीक होंगे, लेकिन हमारा दीन क्या सिखाते हैं? यहाँ हदीस आपको सुनाता हूँ। पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ किसकी कबूल होगी? शेख साहब की, मियाँ साहब की, चौधरी साहब की, शाह साहब की, किसकी कबूल होगी? है ना, मैं ये सारी बातें अपनी तरफ से कह रहा हूँ ना। मैं वैसे पूछा गया, या रसूलल्लाह जमात की किसकी दुआ कबूल होगी? अमीर की, गरीब की, हाजी साहब की, कारी साहब की, अलामा साहब की, मुफ्ती साहब की, सूफी साहब की, पीर साहब की, किसकी दुआ कबूल होगी? ना सबके बारे में पूछा गया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बुल्ले शाह ने इसी हदीस को देखते हुए ये बात कही है। अल्लाह के वली कभी शरीयत के खिलाफ बातें नहीं करते, हमें समझ नहीं आ रही, अलहदा चीज़ है ये, लेकिन इनके खिलाफ बातें नहीं करते वो। पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ किसकी कबूल होगी? हाजी साहब की, अलामा साहब की, मुफ्ती साहब की, सूफी साहब की, पीर साहब की, किसकी दुआ कबूल होगी? है ना, ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम से वैसे पूछा गया ना, तो मैं बता रहा हूँ वो, ये तो बात करीम आका अलैहिस्सलाम से पूछी गई, या रसूलुल्लाह किसकी दुआ कबूल होगी? बाकी बातें मैं समझा रहा हूँ कि मैंने अपने तौर पर ज़ातों का नाम बताए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने 2 लफ्ज़ों में बात ख़त्म कर दी। फरमाया जो तकवे में अच्छा है उसी की दुआ कबूल होगी। वो चौधरी साहब हों, वो मियाँ साहब हों, वो शेख साहब हों, वो पीर साहब हों, वो काले होंठों वाला हो, बड़े बालों वाला हो, वो लंबे लंबे काले पैरों वाला हो, वो चाहे गोरा हो चाहे काला हो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका तकवा अच्छा होगा दुआ उसकी कबूल होगी। जातां दा तू मान ना करी, जातां दा तू मान ना करी, कर दे सब भुलेखे। जातां दा तू मान ना करी, कर दे सब भुलेखे। बुल्ले वर्गे कंजरां दे घर सौदे ढूंढदे वेखे। असल में ये चूँकि एक तंजीम है, तहरीक है, ये उसका दफ्तर है, लोग आते हैं यहाँ पर। मेरी कोशिश होती है सबसे पहले है तरबियत। अगर किसी की तरबियत ही नहीं अच्छी है तो उसने क्या अमल करना है? मैं अपने चाहने वालों को गुजारिश करता हूँ, हर बुज़ुर्ग का, हर बाअमल आलिम दीन जो अपने मसलक का है उसका एहतराम करो। कोई ऐसा आलिम दीन जो गैर मसलक का है और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के ख़िलाफ़ बातें करता है, हमें वो काबिल कबूल नहीं है। औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़ बातें करता है, हमें काबिल कबूल, इसमें कोई आएँ बाएँ शाएँ या समझौता नहीं है इसमें कोई भी। जो हमारे नबी के ख़िलाफ़ बात करे हमें काबिल बर्दाश्त, हमारे दाता के ख़िलाफ़ कोई बात करे हमें काबिल बर्दाश्त, हमें मेर अली शाह के ख़िलाफ़ कोई बात करे हमें काबिल बर्दाश्त, पीर जमात अली शाह साहब के ख़िलाफ़ कोई बात करे हमें काबिल बर्दाश्त, किसी भी वली के ख़िलाफ़ बात करे हमें काबिल बर्दाश्त, वो हम नहीं बर्दाश्त करते। इसलिए तो कहा जाता है कि ये तरबियत गाह है, कोशिश किया करें जो बातें सुनते हैं उन पर अमल भी किया करें। असल बात है अमल। मिसाल के तौर पर कोई रिश्वत लेने का आदी है तो छोड़ दे यार, कोई गुनाह का आदी है तो छोड़ दे यार, कोई बुराई का आदी है तो छोड़ दे यार। पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, आप भी गौर से सुनो, अगर किसी बुरे अमल में, किसी बुरे काम में मुसलसल चल रहे हैं, अरे अभी तक अल्लाह ने इज्जत रखी है तो छोड़ दो उसको, अभी तक मालिक ने इज्जत रखी है तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, इससे पहले कि जिल्लत मिले दुनिया में। कुरान सीना जरूर खोलता है, कुरान बंदे का सीना खोल देता है, लेकिन उससे पहले कुरान को खोलना पड़ता है, फिर कुरान सीना खोलता है।
پردے میں سننے والی بہنیں بیٹیاں بھی غور سے سنیں، باپ ساتھ لے کے آتا ہے، بھائی ساتھ لے کے آتا ہے، شوہر ساتھ لے کے آتا ہے یہاں پر کہ چلو ان کو بات سمجھ میں آ جائے، یہاں سے جا کے پھر اپنی عادتیں وہی رہنے دینی تو کیا فائدہ ہوا آنے کا؟ اپنی آخرت کا خیال، اپنی آخرت کا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس کے پلے میں ایمان بچ گیا وہی کامیاب ہوا۔ ایک لفظ استعمال کرتے تھے بچپن میں کھیلتے، پنجابی کا لفظ ہے، آپس میں کھیلتے تھے نا، کہتے تھے اب پگ گیا، سمجھ گیا نا، پگ گیا یعنی یہ کامیاب ہو گیا، پگ گیا۔ یاد رکھیں وہ صحیح پگ گیا جو ایمان لے کے چلا گیا، جس کا ایمان بچ گیا وہی پگا ہے، وہی کامیاب ہوا، جس کا ایمان نہیں بچا وہ کامیاب نہیں ہوا۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، یہ چند روزہ ہونا، یہ تو چند روزہ زندگی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا، کئی لوگ 100 سال پہلے فوت ہو گئے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے، 500 سال پہلے فوت ہو گئے، اور کب سے فوت ہوئے ہیں؟ ہماری زندگی تو ساری 60 سال 70 سال ہو گئی نا، 100 سال ہو گئی، اللہ سب کو لمبی زندگی صحت اور ایمان دے، لیکن ایک دن جانا ہے نا آخر۔ ہماری زندگی جو ختم ہو جائے گی، ہمارے سے پہلے 100 سال پہلے بھی گئے ہیں، 200 سال پہلے بھی گئے ہیں، 400 سال پہلے بھی گئے ہیں، 1000 سال پہلے بھی گئے ہیں، کب سے وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کون پوچھ رہا ہے ان کو؟ یہاں تو توفیق نہیں ہوتی، ہفتے بعد ان کو 11 دفعہ کلمہ پڑھ کے بھی اصالِ ثواب کر لیں، جو مرنے والے ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں کیا جاتا۔ ہم کسی کو ایسا کرتے نہیں ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، ٹائم ہی نہیں ملتا، فرصت ہی نہیں ملتی۔ میں تو اکثر دوستوں سے کہتا ہوں اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ کس نے ایسا کرنا ہے؟ ہم اپنے بڑوں کو پڑھ کے اصالِ ثواب نہیں کرے، کبھی ان کے لیے دعا نہیں کی، ان کے لیے کچھ دیا نہیں ہے اللہ کے نام پر، ہمارے نام کا کس نے دینا ہے میرے بھائیو؟ یہ غلط فہمیاں ہماری، کوئی نہیں دے گا، بالکل میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ سچی بات ہے۔ یہ کوئی کسی کی خاطر، یہ سارے شکوے ہی زندگی تک ہیں، کون مرتا ہے پھر کسی کے لیے؟ یہ قبرستانوں میں پڑھنے والے کسی بندے سے پوچھ لے، وہ ایک ہی بات کہتا تھا، وہاں نہ پہنچا تو بربادی ہو جائے گی، وہاں نہ گیا تو تباہی ہو جائے گی، وہاں نہ پہنچا تو نقصان ہو جائے گا، وہاں نہ پہنچا تو نقصان ہو گیا۔ 200 سال، 300 سال، 400 سال گزر گئے، ترقی ہوئی ہے، پیچھے نہیں گئے ہم تو۔ پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ چلا گیا، نقصان ہوتا، ہمارا کاروبار ٹھپ ہوتا، کاروبار میں بھی ترقی ہو رہی ہے، گھر بار میں بھی ترقی ہو رہی ہے، ترقیاں ہو رہی ہیں، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ یہ غلط فہمیاں ہم نے اپنے دلوں میں ڈالنی ہیں، میں وہاں نہ پہنچا تو نقصان ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائیوں۔ اس بات کا سب کو پتہ ہے، پردے میں سننے والی بہنوں بیٹیوں آپ بھی غور سے سنو، اس بات کا سب کو پتہ ہے کہ مر جانا ہے ایک دن، دنیا سے چلا جانا ہے، چھوڑ جانا ہے دنیا کو۔ سوچو ذرا، اس جانے کے لیے ہمارے پاس سودا کیا کیا ہے، کیا چیز ہے ہمارے پاس جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے؟ گندا نامہ اعمال، بس گندا نامہ اعمال ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ ایک مثال ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں عقیدت مند، پیار والے مریدین بھی آتے ہیں، میں سب سے کہوں ایک مثال ہے کہ یار آپ نے نا کل سے آپ نے نا اپنے گھر سے ایک بالٹی لے کے آنی ہے، اور اس میں نا جو جی چاہے لے کے آ جاؤ، ایک بالٹی لے آؤ اور اس میں جو جی چاہے ڈال کے لے آؤ۔ ایک بات تو بتائیں، جو باہر سے گندی نالی کا پانی ڈال کے لائے گا وہ یہاں آ کے شرمندہ ہوگا یا عزت ملے گی؟ کیوں؟